اچھا ایک این جی اوز ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہیں جو کھانے کھلاتی ہیں, پانی پلاتی ہیں, اور جو ہے رکشے بانٹتی ہیں, بائکیں بانٹتی ہیں, اور ایک این جی اوز یہ والی ہوتی ہیں. کیا ان میں کیا فرق ہے؟ وہ کہہ لیں کہ ہم بدنام این جی او سیکٹر اس لیے ہیں کہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ این جی او صرف کمانے کے لیے, جیسے آپ کا ورڈ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کما رہی ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آج تک جتنے بھی فنڈس ڈونرز کے ساتھ کام کیا ہے نا, کسی نے مجھے آج تک یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. اچھا, ایک ایشو ہے نہیں, لیکن چونکہ فنڈنگ اس ایریا میں آ رہی ہے, آپ نے وہ ایشو بنا دیا, تو مطلب ہو رہے ہیں نا, مسٹیک ہو رہی ہے. مسٹیک یہاں پہ لوکل لیول پہ, مطلب یہ پتہ ہوتا ہے یہ فنڈ آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے, کون کنٹری دے رہا ہے, اور یہ گورنمنٹ کے علم میں ہوتا ہے, ایجنسیز کے علم میں ہوتا ہے. گورنمنٹ سول سوسائٹی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. جو آپ کی ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں وہاں کیا کرتے ہیں, گورنمنٹ تو سارے کام نہیں کرتی ہے. اگر وہ لبرل یا ماڈریٹ بنا سکتے ہیں تو اسلامک لوگوں کو تو منع نہیں کیا آپ این جی او نہ بنائیں. ٹھیک ہے, اب سماج میں تبدیلی کی خواہش میرے اندر کیوں آئی؟ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آیا ہوں, آئی ہے. مجھے مدرسے میں نہیں پڑھایا گیا, مجھے یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا گیا. مطلب این جی او جو ہیں یہ مطلب نا 5 اسٹار سے کم میں آتی ہی نہیں ہے. مطلب آپ کا مسئلہ کیا جو ہے نا وہ 5 اسٹار کی چھت کے نیچے ہی بیٹھ کے حل ہوگا. یہ آزادی سے ہے کہ فرد کو آزاد چھوڑیں آپ. صحیح. تو یہ نہ لگائیں کہ یہ فلاں گمراہ ہو گیا, اس کے نظریات پھر گئے, وہ ملک لگا ہوا ہے چینج کرنے میں. بھئی آپ اپنی ذمہ داری, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گمراہ ہو رہا ہے تو بھئی اس کو آپ اس کے ساتھ بیٹھے نا 2 منٹ, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہر کنٹری اپنا انٹرسٹ دیکھے گا نا. جی. آپ کیوں یوز ہو رہے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے, دوسری کنٹری کے لیے کیوں یوز ہو رہے ہیں؟ ابھی یہ جو غزہ کا معاملہ چل رہا ہے, ساری این جی اوز غزہ کے معاملے پہ کیوں خاموش ہے؟ یہ مطلب کوئی پروٹیسٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کوئی ڈائلاگ نہیں کر رہی این جی اوز. جس ڈیولپمنٹ سیکٹر کو میں جانتا ہوں یا جن کے ساتھ میرا ہے, سب کو وہی دکھ ہے جو عام مسلمان کو دکھ ہے. تو جو میں سب سے بڑا مسئلہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم فیوچر کی جو لوگ ہیں نا اس ملک کو چلانے والے, ان کو ہم تیار نہیں کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ تقریباً آپ سمجھیں کہ 2 مہینے بعد ہم پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں کیونکہ رمضان کا گیپ آ گیا تھا, اور دیکھیں پھر انشاءاللہ یہ پبلش کب ہوتی ہے. بہرحال آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ہمارے موجود, مجتبیٰ راٹھور صاحب. ان سے بڑا ایک پرانا تعلق ہے اور بڑی دلچسپ قسم کی ان کی انگیجمنٹس ہیں, مصروفیات ہیں, وہ ساری انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور معاشرے کے حوالے سے, سوسائٹی کے حوالے سے کچھ چیزوں پر یہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں, تو اس کی انشاءاللہ انسائٹس اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے جو ان کا کام کرنے کا, وہ انشاءاللہ ان سے سارا کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. اور ویسے یہ ہوتے اسلام آباد میں مختصر دورانیے کے لیے کراچی آتے جاتے رہتے ہیں, تو آج انہوں نے ہمیں بھی وقت دیا. بہت شکریہ, خوش آمدید آپ کو مجتبیٰ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں. صاحب میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ایک جو سلسلہ پوڈ کاسٹ کا شروع کیا, مجھے بھی موقع ملا میں بھی اپنے کچھ رائے دے سکوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو اس وقت میں آغاز یہی سے کرنا چاہوں گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کیا ہے, کیا ہوتا ہے, کیونکہ لوگ اس کام کو وہ کام سمجھتے نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی کوئی کام ہے. تو وہ کام ہوتا ہے کیا, پہلے تو اس کام کا بنیادی تعارف آپ کروائیں, اور کب سے اس فیلڈ میں ہیں اور کیسے آنا ہوا. تو یہ 3 کوشچنز میں نے ساتھ رکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سوشل سیکٹر میں کہہ لیں کہ آغاز میرا ایک آفٹر اسٹڈی, جو میں نے اپنی ایک فیلڈ تھی لاء کی اور اسلامک اسٹڈیز کے بعد, تو سوشل سیکٹر میں اتفاقیہ کہہ لیں کہ آیا ایک 2005 میں. اس سے پہلے مجھے اس سیکٹرز کا کچھ پتہ نہیں تھا, نہ کچھ ایمبیشیس تھے یا میں نے اسی سیکٹر میں جانا ہے. تو 2005 سے میں نے ایک لاہور بیسڈ ایک این جی او تھی وہ جوائن کی. تو اس کے بعد پھر مجھے کچھ راستے, پہلے تو جیسے ہر نوجوان کے اس کے پاس راستے بہت محدود ہوتے ہیں, صرف جاب کا سوچتا ہے, تو ہم بھی جاب کا ہی سوچ رہے تھے کہ کسی جگہ جاب مل جائے ہمیں. لیکن 2005 میں جب اس سیکٹر میں نے آیا ہوں تو آغاز کیا ہے, تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. بہت بڑی فیلڈ کہہ لیں کہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر یا سوشل سیکٹر ہے, اس میں ہر نوجوانوں کو شاید اس بارے میں نہیں پتہ کہ جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کے اندر خود بخود جو ہے نا سماجی تبدیلی جس کو کہہ لیں, جب آپ ارد گرد کے مسائل دیکھتے ہیں یا چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ میں نے سٹارٹ ریسرچ سے کیا, تحقیق سے کیا, تو اس وقت چونکہ کنفلکٹس بہت زیادہ تھے, ایکسٹریمزم تھی, اور یہ چیزیں چل رہی تھیں. 9/11 کے بعد 9/11 کا زمانہ تھا پاکستان میں, یہ ٹیررزم سٹارٹ ہو گیا تھا, وار اینڈ ٹیرر کا. ہاں, تو وہ چیزیں چل رہی تھیں. تو جب ہم نے اس پہ ریسرچ سٹارٹ کی پاکستان کے اندر کیوں یہ ساری سلسلے ہو رہے ہیں,
تو ہمیں بھی پھر اس طرف ایک دلچسپی پیدا شروع ہو گئی. تو ابھی بھی جو بھی کوئی نوجوان ہیں یا جو بھی ہے, کچھ جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانیں گے تب تک ہمارے اندر وہ امبیشن یا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا. تو یہ سلسلہ جب اس سیکٹر میں آئے تو پھر ہمیں لگا کہ یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. یعنی آپ اس فیلڈ میں کوئی بھی جو سماجی چینج یا سوشل سائنسز کی طرف جا سکتے ہیں آپ. تو پھر اس سیکٹر میں آ گیا تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس میں بہت سارے موضوعات آئے, کنفلکٹ اینڈ پیس اسٹڈیز آئے. پہلے کنفلکٹ کی ریسرچ آئی, کنفلکٹ کو کیسے جانتے ہیں, کوئی بھی کسی جگہ کو کنفلکٹ کریٹ ہوتا ہے اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں, پھر اس کی سلوشنز کیا ہے اس کی طرف گئے. پھر آہستہ آہستہ پیس بلڈنگ کیا ہوتی ہے اس کی طرف گئے. پھر آہستہ رول آف لا اور ڈفرینٹ سیکٹر, ایجوکیشن, ویمن امپاورمنٹ, یوتھ کے ساتھ پھر ہمیں کام کرنے کا موقع ملا. یوتھ لیڈرشپ کیسے ڈیولپ کی جائے, یعنی یہ ساری چیزیں بنیاد بنتی ہیں جب آپ کوئی ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو ایشوز کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر آگے. اب بھی جو میرا سیکٹر ہے, میں نے اپنا ایک ادارہ بنایا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے نام سے 2019 سے. تو اس کا بھی بیسک پرپز یہی تھا کہ ہم یوتھ کو جو ہے وہ اس طرف لے کے آئیں کہ وہ سماجی علوم کی طرف آئیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں جو سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اور کون کون سے ایشوز ہیں, اور پھر اس کو ایز اے لیڈر آپ کیسے ریزالو کریں گے, اپنا کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ سارا ایک پورا پروسیس ہے. صحیح. یہ بیسکلی سوشل سیکٹر یا ڈیولپمنٹ سیکٹر کہلاتا ہے, اور اسے آپ این جی اوز کا بھی آپ کہتے ہیں. اچھا, ایک این جی اوز ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہیں جو کھانے کھلاتی ہیں, پانی پلاتی ہیں, اور جو ہے رکشے بانٹتی ہیں, بائکیں بانٹتی ہیں, اور ایک این جی اوز یہ والی ہوتی ہے. کیا ان میں کیا فرق ہے, کیا کیسے دونوں ورک ماڈلس کیا ہیں ان کے؟ ہاں, جو این جی اوز جو کہہ لیں کہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن, ہمارے ہاں جو ہے نا وہ شاید این جی او کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ دھندلا ہوا ہے. دھندلا یہ ہے کہ ایک نام جو ہے نا وہ ویسے کہتے ہیں کہ نام بدنام نہ ہو تو کیا نام نہ ہوگا. تو یہی بات ہوگی کہ این جی او کا جو سیکٹر ہے نا وہ ہے ایک ادارے بنتے ہیں سوشل کام کے لیے, سوشل ورک کے لیے. اب سوشل ورک میں ڈفرینٹ کام آتے ہیں, اس میں ہیلتھ کا سیکٹر ہے, پاورٹی ہے. اب یہ جو کچھ چیریٹیز ہمارے ہاں کام کر رہی ہیں بڑے لیول پہ, غربا, غریب غربا کے لیے, مساکین کے لیے, ان کو کھانے کھلاتے ہیں, ان کی کرتے ہیں. ایک یہ طبقہ ہے, ایک یہ این جی او کا سیکٹر, ایک یہ این جی او کا سیکٹر ہے, یہ بھی ایک کام ہے. ایک این جی او کا سیکٹر ہے جو ہمارے ہیلتھ ایشوز پہ کام کرتا ہے, ہیلتھ میں کہیں پہ ہاسپٹل بنا لیا کیا کرے, ایک وہ ہے. پھر ایک ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کام کرتا ہے. اور یہ جو سیکٹر ہے جو ہمارا ہے یہ ہے اویئرنیس پہ, سوشل ایشوز پہ جو ہمارے ہاں ہیں, جیسے کنفلکٹ پہ, پیس بلڈنگ پہ لوگ این جی اوز کام کر رہی ہیں, کیسے امن آیا جائے. جو ایکسٹریمزم کا تھا, ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں یا فرقہ واریت پھیل رہی ہے وہ کیا, ایک کچھ اس طرف یہ ٹاپک کر لیتے ہیں. کچھ رول آف لا پہ کام کرتے ہیں کہ لا کی اویئرنیس کیسے دی جائے, ٹھیک ہے. کچھ ایڈوکیسی کمپین چلاتے ہیں, کچھ کس طرح. یہ ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر یہ ہے. اور یہ بھی ایک بہت اچھا ہے سوشل سیکٹر جو ہے, یہ بھی این جی او. پرپز یہ بھی ہے کہ سوشل چینج کے لیے آپ نے سوسائٹی میں سوشل چینج کے لیے کنٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے ہم نے. تو شاید یہ والا کنسیپٹ لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. سمجھ اس لیے نہیں آ رہا کہ ہمارے ہاں این جی اوز جو ہے نا وہ پروجیکٹ بیسڈ ہیں. یہ نہیں صرف پروجیکٹ کیا, پروجیکٹ آیا, اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا پروجیکٹ ہوتا ہے, وہ کنٹریبیوٹ اس طرح نہیں کر پا رہے تھے. فار ایگزامپل اگر ویمن امپاورمنٹ کی این جی اوز ہیں, ویمن ایشوز پہ کام کرتی ہیں اور ویمن کے لیے کام کرتی ہیں, تو وہ ویمن کی صرف پروجیکٹ بیسڈ کام کریں گی, اوور آل اس کو جو ہے نا وہ اس ایریا کو فوکس نہیں کر پاتی ہیں, نگلیکٹ کر دیتی ہیں. یعنی یہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی این جی او اگر کسی ایشو پہ کام کر رہی ہے نا اس کو کنٹینیوسلی کرتی رہے. یعنی اگر فنڈز ہیں, پروجیکٹس نہیں بھی ہیں, سسٹین ماڈل اپنائیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ این جی اوز بس پروجیکٹ بیس چل رہی ہیں, پروجیکٹ ہوگا تو کام کریں گے, پروجیکٹ نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں کر پاتی ہیں, کما رہی ہیں. ہاں, بس یہ کہہ لیں کہ ایک اس لیے بھی وہ کہہ لیں کہ ہم بدنام این جی او سیکٹر اس لیے ہے کہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ این جی او صرف کمانے کے لیے, جیسے آپ کا ورڈ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کما رہی ہیں. ہوتا ہے کچھ این جی او صرف اسی لیے بنائی جاتی ہیں جیسے آج کل بن رہی ہیں, یا کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں پیسہ بہت ہے. ایسا بھی نہیں ہے. یعنی ہم کم سے کم جن اداروں میں کام کیا ہیں یا ہماری جو لیڈرشپ تھی کچھ این جی اوز کی, ہم تو پورا ایک جس چیز پہ کام کرتے تھے اس کو کنٹینیو کرتے تھے اور اسی کے ارد گرد ہی ہم اپنے پروجیکٹ ڈیولپ کرتے تھے. فار ایگزامپل ایک این جی او کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, یا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ دو طرح کے اس میں پہلو ہوتے ہیں این جی اوز کے نا سوشل سیکٹر کے. ایک ہے فارن فنڈنگ ہے, ایک
جو یہاں سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری این جی اوز فارن فنڈنگ پہ چلتی ہیں، کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ خود فارن فنڈنگ پہ ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، اس لیے خلط مبحث ہو گئی ہے یہاں پہ نا، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ فارن ایجنڈا ہے یا فارن فنڈنگ ہے. یہ جتنی سوشل سیکٹر کی ہیں، ہیومن رائٹس پہ کوئی کام کر رہا ہے، ہیومن رائٹس پہ کام کر رہا ہے، کچھ پیس بلڈنگ پہ کام کر رہا ہے، کچھ کس پہ کام کر رہا ہے، رول آف لا پہ کر رہا ہے، کوئی ویمن ایشوز پہ کر رہا ہے. تو یہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہ فارن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ایشوز آپ کی خود کمیونٹی کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ریسرچ بیسڈ ہمارے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں، ایشو آپ کی کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو لیکن یہ ہے کہ فنڈنگ، کیونکہ فنڈنگ کے بغیر کوئی این جی او نہیں چل سکتی. تو اس سوشل سیکٹر کی جو ہمارے ہاں سوشل سیکٹر ہے نا، اس کی ساری فنڈنگ آپ کو یہی یعنی فارن کنٹریز کے جو یہاں پہ سفارت خانے ہیں ان کی طرف سے ہوتی ہے. کوئی اس کی کوئی گورنمنٹ کا ابھی تک کوئی ہم نے ماڈل نہیں پبلک پرائیویٹ کا نہیں سنا کہ ہمیں گورنمنٹ کوئی ان این جی اوز کو دے گی تاکہ سسٹین ہو سکے. ابھی تو گورنمنٹ کر رہی ہے کوشش، لیکن گورنمنٹ چونکہ فنڈز ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس، ہر محکمے کے پاس، ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس فنڈز ہے، لیکن وہ چونکہ پورے پاکستان میں پھر وہی کہ وہ کام نہیں کرتے، وہ فنڈز پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. تو یہ ایشوز ہو رہے ہیں. تو یہ اس لیے اب چیریٹی آرگنائزیشن ہے ان کا وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بھی لے لیتے ہیں. اب فارن کی بھی فنڈنگ آ جاتی ہے ان کو، لیکن وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایک چیریٹی چل رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ہی دے رہے ہیں. اس میں فارن فنڈنگ میں وہ کر لیتے ہیں، وہ کولیبریشن کر لیتے وہ بھی فارن فنڈنگ ہیں چیریٹی والے ادارے، لیکن وہ اس میں مکس ہو جاتی ہے. اور سوشل سیکٹر جو ہے نا وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر بدنام ہو جاتا ہے. اور کچھ وہ پروجیکٹس وہ گورنمنٹ سے لے لیتے ہیں، گورنمنٹ سے بھی لیتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی جب آرگنائزیشن بن جاتی ہے تو گورنمنٹ سم ٹائم اپنے پروجیکٹ آؤٹ سورس کر دیتی ہے اس طرح کے. تو وہ یہ چیریٹی آرگنائزیشن والے وہ ایزیلی وہ پروجیکٹ لے لیتے ہیں. جیسے کراچی میں یہ والی جو این جی اوز ہیں یہ پھر فنڈس کیوں نہیں مانگتی لوگوں سے؟ یہ این جی اوز اس لیے نہیں فنڈ مانگتی، میں اپنی مثال دیتا ہوں، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی ہے. کراچی میں نے کہا جی میں نے جو مدرسے، میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں، IRIS اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہم نے 2019 میں یہاں پہ پروجیکٹ کیے. تو کراچی میں آیا، یہاں پہ پتہ لگا کہ بہت بڑی کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی ہب ہے کراچی کا. تو میں کچھ جو کہہ لیں سیٹ کہہ لیں بزنس کمیونٹی ہے، ان سے میٹنگس میری ہوئی. تو میں نے کہا کہ میں یہاں پہ بہت بڑا سیکٹر ہے مدارس کا، تو میں نے مدارس گریجویٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. یعنی مدارس گریجویٹ کو میں ٹرین دوں گا، ریسرچ کروں گا، ان کو اس طرف لے کے آؤں گا سوشل سیکٹر میں، سوشل سائنسز میں، کہ وہ ایز اے لیڈرشپ رول پلے کر سکیں. اور یہ میرا 6 منتھ کا پروجیکٹ ہے. 6 مہینے میں میں ان کو اسٹائپنڈ بھی دوں گا جو گریجویٹ ہوں گے مدرسہ، اور ان کو یہ سکھاؤں گا کہ وہ معاشرے کے بہترین شہری کیسے بن سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں. یعنی اتنی بڑی جو مدارس کے فضلاء نکلتے ہیں لیکن ان کو آگے راستے ملتے نہیں ہیں. کتنی مساجد ہیں، کتنے مدرسے میں وہ ایڈجسٹ ہوں گے، صحیح بات، سوسائٹی میں کیسے جائیں گے. اب میں نے یہ باتیں ڈفرینٹ لوگوں سے کی، لیکن کہ اس پہ مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے یا یہ ہمیں یہ چاہیے. اب کوئی بھی اس پہ تیار نہیں ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی. وہ ان کو یہ سمجھ لگ رہی ہے کسی کو کھانا کھلا دیں، وہ ادھر تو پیسے دے دیں گے. اور آلریڈی بڑے بڑے کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں ڈونیشن لینے والے، نہیں ڈونیشن لینے والی چیریٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، تو لوگ انہیں کو دیتے ہیں. ہاں مگرمچھ کہہ لیں. تو وہ کسی کو پھر وہ نہیں دیتے. تو یہ بزنس کمیونٹی کو شاید سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی جو ہے نا کسی یوتھ پہ آپ کام کر سکتے ہیں، یا ان کو پیسہ دیں یا ایسے اداروں کو دیں. تو یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے. صحیح بات. ہاں بہت بڑا گیپ ہے جس پہ. اچھا آپ نے فنڈنگ کی بات کی نا، تو فورن فنڈنگ پہ ظاہر ہے جب ہم آتے ہیں، اب وہ فورن سے جو فنڈنگ آتی ہے ظاہر وہ اپنے بھی تو کچھ کام وہ نکلواتے ہیں نا. اب دیکھیں یہ جو چیریٹی والا سیکٹر ہے نا، یہ فورن فنڈنگ ان چیزوں میں لیتا ہے کہ جہاں پہ ان کا کوئی مفاد نہیں نکلتا ہو. جیسے ہیلتھ کے سیکٹر ہو گیا، کھانے پینے کا، روزگار کا سیکٹر ہو گیا، جو سوشل چینج پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ وہ انجیکٹ کرتے ہیں اپنے نظریات فورن فنڈنگ کے ذریعے. تو اب ظاہر ہے بدنامی کی یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا. میں آپ کو ایک بڑی اچھی کیونکہ میں اس سیکٹر سے ہوں. ہاں 20 سال ہو گئے اس سیکٹر میں. اور میں تو جتنے بھی میں نے پروجیکٹ کیے ہیں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آج تک جتنے بھی فنڈز ڈونرز کے ساتھ کام کیا ہے نا، کسی نے مجھے آج تک یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. اچھا. یعنی ہم پرپوزلیں خود بناتے ہیں، ہم ایشوز جو ہے نا جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جسٹ ایک تھیمیٹک ایریاز دے دیتے ہیں. یہ ہمارا تھیمیٹک ایریاز ہے، اس پہ آپ کام کریں.
فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں پیس بلڈنگ پہ کام کریں، وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف ریلیجن پہ کام کریں، وہ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن پہ کام کریں، کیونکہ یہ تو جو پرنسپلز ہیں یہ تو پورے کیا کہتے ہیں یونیورسل ہیں. صحیح. اب جو اس کی میں ایک آپ کو فارن فنڈنگ کی ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ جو جتنی بھی کنٹریز ہیں نا وہ کسی دوسری کنٹری میں جاتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے اپنے انفلوئنس کہہ لیں یا اپنا جو چیزیں ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. ابھی تک جتنے بھی ہم پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف یونیورسل جو چیزیں ہیں نا، جیسے پرنسپلز ہیں، فریڈم ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کوئی اس پیس بلڈنگ ہے، کنفلکٹس ریزولوشنز ہے، رول آف لا ہے، یہ تھیمیٹک وہی ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب اس میں جو لوگ پاکستان کے اندر جیسے ویمن امپاورمنٹ کی میں آپ کو چلیں باقی تو ہمارے ریلیٹڈ ہے، میں ویمن امپاورمنٹ کی آپ کو مثال دیتا ہوں. صحیح ہے. پروجیکٹ آتے ہیں جی فارن سے ڈومیسٹک وائلنس پہ جی آپ کریں، ٹھیک ہے، وہ چائلڈ ابیوز پہ کریں، ویمن ہراسمنٹ میں کریں. اب یہ چیزیں جو ہے نا، اب ہم اس کو اگر فارن ایجنڈا کہیں کہ فارن این جی اوز پیسہ کیوں دے رہی ہیں یا فارن ایجنڈا کیا ہے اس میں، اب اگر یہ کیسز پاکستان میں ہو رہے ہیں، لوگ اس میں کام کر رہے ہیں نا، تو ڈیفینیٹلی اگر نہیں بھی ہے نا یہاں پاکستان میں، کیونکہ فارن کنٹریز نے پیسہ ہی اسی کے لیے رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. تو یہاں کی این جی اوز کہیں نہ کہیں سے پھر کام وہ پرپوزل نکال لیتی ہیں نا، کہ پرپوزل لگا لیتی ہیں کہ اس ایریے میں ہم کام کریں گے، ان چیزوں پہ کام کریں گے، اس میں ریسرچ کریں گے، اس میں ہم ٹریننگ کریں گے، اس سیکٹرز کے ساتھ کام کریں گے. ایشوز تو آپ کے اپنے ہی وہ کرتے ہیں. صحیح ہے. سم ٹائمز کہتے ہیں نا کہ ایشو ہوتا نہیں ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی فارن فنڈنگ اسپیسیفک کسی ایریا کے لیے آتی ہے. مطلب یہ غلطی ہو رہی ہے نا، مطلب ایک ایشو ہے نہیں لیکن چونکہ فنڈنگ اس ایریا میں آ رہی ہے، آپ نے وہ ایشو بنا دیا تو مطلب ہو رہے ہیں نا، مسٹیک ہو رہی ہے. مسٹیک یہاں پہ لوکل لیول پہ مطلب لوگ کر، لیکن اگر لوکل لیول جیسے ہم ہیں نا، ہمارے پاس پیس بلڈنگ کی آتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مسائل کہاں پہ ہیں، ہم نے پرپوزل ہی وہی پیش کرنی ہے، سجیشن ہی وہی دینی ہے. اب اگر فار ایگزامپل میں ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، انٹرفیتھ ہارمنی یا مائنارٹی رائٹس. جی. اب دنیا جو ہے نا مائنارٹی رائٹس کے لیے فنڈز کرتی ہے، جہاں بھی مائنارٹی وائلیشنز ہوتی ہیں، مائنارٹی رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں، اس پہ فنڈنگ آتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ فارن فنڈنگ والے اپنا کوئی ایجنڈا مسلط کرتے ہیں، اٹس پارٹ آف دا یونائٹڈ نیشنز. یعنی جب یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہوا ہے کہ آپ ان ایشوز پہ آپ دنیا میں کہیں بھی فنڈ کر سکتے ہیں، پاکستانی گورنمنٹ بھی نہیں روک سکتی آپ کو. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ فارن فنڈنگ آ رہی ہے وہ گورنمنٹ کو پتہ نہ ہو کس ایریا میں آ رہی ہے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی عوام کے اندر بھی ہے، پتہ ہوتا ہے عوام کے اندر بھی ہے شاید، اور ہمارے کچھ لوگوں کے اندر بھی ہے کہ یہ فارن فنڈنگ جو آ رہی ہے پاکستان میں، اس کا شاید گورنمنٹ کے بغیر چھپے کوئی کرتے ہیں. اب جو پروجیکٹس بیچاری سوشل سیکٹر ہماری این جی او چلا رہی ہوتی ہیں، اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے. یہ پتہ ہوتا ہے یہ فنڈ آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کون کنٹری دے رہا ہے، اور یہ گورنمنٹ کے علم میں ہوتا ہے، ایجنسیز کے علم میں ہوتا ہے، ہر چیز باقاعدہ طور پہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے. فارن فنڈنگ یا جو ہم کہہ رہے ہیں نا سوشل سیکٹر یا این جی اوز جو لے رہی ہوتی ہیں، وہ فارن فنڈنگ آن دی ریکارڈ ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کوئی آ کے جو آپ کو کیش دے جائے گا. یہ تو پروجیکٹ بیس فنڈنگ ہوتی ہے. پروجیکٹ بیس فنڈنگ میں آپ کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ، ہر چیز تو آپ کی اوپن ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے یہ این جی او کا سیکٹر جو ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ یا سوشل سیکٹر ہے، وہ تھوڑی سی مسٹیکس کہہ لیں کہ ان کو وہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے نیڈ اسیسمنٹ بیس پہ، ارجنٹ جن کی ضرورت ہے واقعی سوسائٹی میں. ہاں اب جیسے آپ دیکھ لیں نا وومن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو عورت مارچ والے ہیں، اب یہ انہوں نے جتنی غلاظت معاشرے میں پھیلائی ہے، جتنی جو ہے نا برائیاں ان کی وجہ سے پلے کارڈس آپ کہہ لیں جو بھی چیزیں ہوئی ہیں، اب ظاہر ان کے پیچھے بھی پیسہ تھا، تو ایک پیسہ تو آ رہا تھا ویمن امپاورمنٹ پہ یا ویمن رائٹس کے لیے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے یہاں پہ ان کے ویمن کے جو اصل اوریجنل ایشوز تھے وہ آتے ہی نہیں ہیں سامنے ان کی وجہ سے. یعنی اگر چاہیں یہی پیسہ جو ویمن کے جینون ایشوز ہیں، ویمن کس حال میں پاکستان میں رہ رہی ہیں، کتنا ان کا استحصال ہو رہا ہے، یہ پیسہ اگر وہ ویمن کے جینون، اس پہ تو ڈبیٹ ہوتی ہے، ان کے اندر بھی سرکلز میں ہوتی ہے. مثلا جو ویمن این جی اوز ہیں ویمن ایشوز پہ کام کرتی ہیں، ان کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی آپ اوریجنل ایشوز لاتے ہی نہیں، اس پہ آپ کام ہی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ ایک نئی قسم کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے جو پورے بدنام کر دیتا ہے. حالانکہ یہ اچھا ایشوز ہے، ویمن پہ جو فنڈنگ آ رہی ہے باہر سے، تو وہ پاکستان کنٹریبیوشن، آپ کو پتہ ہے پاکستان کیا ہے، کنٹری ہے. اگر اس میں یہ سوشل سیکٹر سے باہر سے پیسہ آ کے کچھ لگ بھی رہا ہے یہاں کے
لوگوں پہ لگ بھی رہا ہے, تو گورنمنٹ بھی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے, ویلکم کرتی ہے این جی اوز کے پیسے کو. لیکن بس گورنمنٹ اگر اس میں زیادہ یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے تو وہ این جی اوز کا بھی تھوڑا سا اور ریگولائز چیزیں ہو جائیں گی. فنڈز کوئی گورنمنٹ بھی دے ان کو سسٹین کرنے کے لیے سال کے کم سے کم. پوری دنیا میں ہوتا ہے, گورنمنٹ سول سوسائٹی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. جو آپ کی ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں وہاں کیا کرتے ہیں, گورنمنٹ تو سارے کام نہیں کرتی ہے. صحیح ہے. مثلا یہ سوشل سیکٹر جو ہے امریکہ میں ہمارے دوست ہوتے ہیں اظہر حسین صاحب نا, تو وہ وہاں کی ایگزامپل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو پتہ چل جائے اس علاقے میں کنفلکٹ ہے نا, تو وہاں کی سول سوسائٹی کو انگیج کرے گی. اچھا, کہ ہمیں بتا کے دیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور وہاں پہ ریزالو کرنے کے لیے بھی سول سوسائٹی کو انگیج کرے گی. کوئی بھی ایشوز ہوتا ہے تو سول سوسائٹی وہاں پہ گورنمنٹ ان کو کر لیتی ہے, ان کو فنڈز دیتی ہے, ہائر کرتی ہے کہ آپ یہ چیزیں کریں. تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ ہمارے ہاں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم آپس میں فار ایگزامپل مائنارٹیز, ہم کیونکہ جب بھی ہمارا یہ اس طرح کا ڈائلاگ ہوتا ہے تو مائنارٹی والے جب وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ چیزوں کو خود بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہم جیسے لوگ ان کو دفاع کرنا شروع ہو جاتے ہیں, نہیں جی مائنارٹی کو یہاں پورے رائٹ مل رہے ہیں. او بھائی ان کا تو انڈرسٹینڈ کرو وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کا کبھی ایشو کسی نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ان کا جنرل پرابلم کیا ہے, ایشو ہے بھی یا نہیں ہے. اس پہ تو کوئی نہ ریسرچ کرتا ہے, نہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, نہ کچھ ہے. جتنے بھی سیمینارز کانفرنس ہیں ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, بھائی کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا ادھر. بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے میرا ایشو ہے, اس کو سمجھے تو صحیح نا. تو یہ ڈائلاگ کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. اگر وہی ایشو وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مل کے طے کر لیا جائے تو یہ ایشو کہیں ہائی لائٹ ہی نہ ہو, گلوبل میں جائے نہ کوئی کسی جگہ پھیلے. لیکن ہم اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے, چاہے وہ سنگل ایشو بھی ہے. تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے پاکستان میں. اس میں ٹھیک ہے, میں آپ کی بات یہ بات سمجھ گیا. اب ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو این جی اوز ہیں, این جی اوز کا جو سیکٹر ہے, سول سوسائٹی ہے, اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ لبرل سیکولر خیالات کے حامی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب وہ کسی مسئلے کو دیکھتے ہیں یا ایڈریس کرتے ہیں, کسی مسئلے پہ کام کرتے ہیں, تو وہ سیکولر اور لبرل پوائنٹ آف ویو سے کام کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے, تو ظاہر ہے یہ بھی تو ایک کانٹرڈکشن ہے نا, یہ بھی تو ایک کانفلکٹ کی بہت بڑی وجہ ہے نا, کہ ہمارا اور جو ہے نا این جی اوز کا, یعنی عوام کا اور این جی اوز کا جو کانفلکٹ ہوتا رہتا ہے, جو غلط فہمیاں ہیں. تو کیا اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اب اس میں تو اگر وہ لبرل یا ماڈریٹ بنا سکتے ہیں تو اسلامک لوگوں کو تو منع نہیں کیا آپ این جی او نہ بنائیں. اب مدارس ایک بہت بڑی این جی او ہیں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, مدارس خود ایک این جی او ہے. ایجوکیشن پہ بہت زیادہ اسلامک اسکالرس کام کر رہے ہیں. اگر یہی اسلامک اسکالرز اپنی سوشل سیکٹر میں سوشل ایشوز پہ این جی او بنائیں اور اپنا پوائنٹ, میں نے بنائی ہے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز, تو میں تو اسلامک پرنسپلس کو لے کے چلتا ہوں, ساتھ کام کرتا ہوں کہ اسلام کیا ہمیں دکھاتا ہے. میری تو گائیڈ لائن ہی یعنی گائیڈنس میں تو ادھر ہی سے لیتا ہوں نا, اپنی ساری گائیڈنس میں اپنے دوستوں میں بھی ہر چیز میں وہی بیان کروں گا جو میں نے پڑھا بھی ہے, اسٹڈی بھی کیا ہے. صحیح ہے. اسلامک بیک گراؤنڈ بھی ہے, مجھے ہر چیزوں کا پتہ ہے, میں وہی چیزیں ڈسکس کروں گا. تو کیوں نہیں یہ اسلامک جو ذہن رکھنے والے یا وہ لوگ کام کر رہے بھی ہیں. جماعت اسلامی کی بہت بڑی ہیں نیٹ ورک, کچھ این جی اوز کام کر رہی ہیں. اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ہے, اور اس طرح کی کوئی سوشل سیکٹر پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ تو کام کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا لبرل یا ماڈریٹ ہی بنا رہے ہیں جی, یا ان کو ہی اختیار ہو گیا ہے. مثلا اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں, اسلامک کنٹریز ہے, آپ بنانا چاہ رہے ہیں اور اس چیز میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کے لیے تو راستے کھلے ہیں, اور آپ اس کو لے کے آئیں, اسلامک پرنسپلس کو لائیں. مطلب شور مچانے کے بجائے تو کام کریں نا. آپ کو تو صرف جو ہے وہ سماج کا, میں ایک اس چیز پہ ایک اور پوائنٹ آف ویو اپنا دینا چاہتا ہوں. جو میرے اندر ایک خواہش تھی سماج میں تبدیلی کی. ٹھیک ہے, اب سماج میں تبدیلی کی خواہش میرے اندر کیوں آئی؟ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آیا ہوں, آئی ہے. مجھے مدرسے میں نہیں پڑھایا گیا, مجھے یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا گیا بھئی آپ نے کچھ تبدیلی لانی ہے, کس طرح لانی ہے, کیا کرنا ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آیا ہوں, میرے جو ہے نا وہ کہ مجھے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے سماج میں. ٹھیک ہے, اب میں اس کو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں یوتھ کے ساتھ کام کر لیا, یوتھ کو کیسے ہم نے گائیڈ لائن دینی ہے, کس کو. اپنے پروجیکٹ میں ہمیشہ ہم یہ چیز رکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں ایک ٹریننگ تھی میری, مسلم فیملی لا آرڈیننس اینڈ ویمن رائٹس ان میرج اینڈ ڈائیورس. اب آپ کہیں کہ ویمن رائٹس ان میرج اینڈ ڈائیورس میں ٹریننگ کروا رہا ہوں اور پیسہ باہر سے آ رہا ہے,
ایک لوکل آرگنائزیشن اس کو کر رہی ہے, مجھے انہوں نے ایز اے کنسلٹنٹ ٹرینر لیا ہوا ہے. اب میں پڑھا رہا ہوں ان کو مسلم فیملی لا آرڈیننس ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو, اور میں ان کو بتا رہا ہوں ویمن رائٹس ان میرج اینڈ ڈائیورس کیا ہیں, نکاح نامے پہ اوپر ٹریننگ دے رہا ہوں. اب اس میں مجھے بتائیں ایشوز پاکستان کے ہیں یا نہیں ہیں. ویمن رائٹس ان میرج اینڈ ڈائیورس پہ جب میں ٹریننگ دیتا تھا اور میں جب ایشوز نکالتا تھا تو لوگ خود بیٹھے ہوئے وہاں پہ پاکستان میں اتنے مسائل بتا رہے تھے, بھائی خاتون کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے میں ان کو کیا رائٹس ملے ہیں, میرج کی کیا رائٹس ہیں, نکاح نامے کی کیا امپورٹنس ہے, یہ جو ڈاکومنٹس ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے. اور بھائی یہ کام اسلام کے ہی ہے نا, کوئی فارن ایجنڈا ہے مجھے بتائیں اس میں. صحیح. انہوں نے کہا جی, انہوں نے جو لوکل این جی اوز نے کہا ویمن رائٹس ان میرج اینڈ ڈائیورس پہ, جیسے ویمن رائٹس پہ انہوں نے پروجیکٹ لے لیا. اچھا, اب انہوں نے مجھے ہائر کیا ہے تو میں نے تو اسلام کی باتیں کر رہا ہوں نا وہاں پہ. صحیح. تو پھر ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ آ گئی. اچھا, اب ایک اور کویشچن یہ ہے کہ بھائی جب ہم پرابلم سے بات کرتے ہیں, مطلب این جی او جو ہیں یہ مطلب نا 5 اسٹار سے کم میں آتی ہی نہیں ہے. مطلب آپ کا مسئلہ کیا جو ہے نا وہ 5 اسٹار کی چھت کے نیچے ہی بیٹھ کے حل ہوگا, ٹھیک ہے, جہاں بوفے ہوگا, جہاں 15-20 ڈشز ہوں گی, وہیں کھانے پہ آپ کا مسئلہ کیا مطلب اس کے پیچھے لاجک ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہی ہے کہ جب آپ کوئی ٹریننگس ہے نا آپ کی, مثلا سیمینار ہے, ورک شاپ ہے, ٹریننگز ہے, وہ آپ جب کوئی بھی پروپوزل لکھتے ہیں, بجٹ بناتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ہوٹل ہی کرتا ہے. ہمارے پاس پاکستان میں اسپیسیز نہیں ہیں, اوکے, کولیبریشن نہیں ہے, یونیورسٹیز کے اندر وہ اس طرح نہیں ہے. ہم ایک کمفرٹیبل زون میں لوگوں کو بلا سکتے ہیں, یعنی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ ذرا اوپن ہو کے آئیں اور ذرا اوپن ماحول میں بات کریں, یعنی اچھی انوائرمنٹ میں بات کریں. مین مقصد یہ ہوتا ہے. ابھی ہم نے کئی بار اس پہ غور کیا, بھئی اس کو ہم کہیں نیچے لیول پہ لے کے جائیں. ایک تو ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ایشوز ہے کہ ہوٹل میں بلائیں گے تو آ جائیں گے, اگر کسی آپ یونیورسٹی میں بلائیں گے کوئی بھی نہیں آئے گا. تو بھئی جب لوگ خود ہی نہیں کرنا چاہ رہے, سیکھنا چاہ رہے, ہوٹلز میں ہی آتے ہیں, تو یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارا خود سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے. اس پہ بھی میں جو آپ کی بات ہے نا نظریہ چینج کرنے والی یا وہ کرنے والی, تو شاید ہماری بھی بیوقوفی ہے یہ بات جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نظریہ آپ کا چینج کر لے گا. یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. ایک دیکھیں یہ وہ تمام وہ باتیں ہیں جو معاشرے میں ہے اور جو لوگوں کے ذہنوں میں, اس لیے ہم اس کو ڈسکس میں بات کر رہا ہوں. ایک فرد ہے نا, ایک انسان ہے, فرد ہے, اس کو انڈیپینڈنس دیا گیا, آزاد کرا دیا گیا. یہ قرآن پاک کے مطالعے سے بھی ہے کہ ایک انسان آزاد ہے. ٹھیک ہے, مثلا وہ اپنی سوچ سے, اپنی فکر سے, اپنی وہ ہے. اب جو بھی وہ انسان کو آزاد اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ اچھے برے کا فیصلہ اس نے خود کرنا ہے. اب اگر کوئی بھی بندہ اسلامک اسکالر ہے, اس کو کسی طرف کوئی بھی فقہ ہے, کوئی بھی مسلک ہے, اس کو اپنے مولڈ کرتا ہے, اپنے نظریات سے کرتا ہے, کوئی ماڈریٹ ہے, لبرل ہے, تو اٹس اپ ٹو اے انڈیویجول پرسن, ایک فرد پہ ہے. اگر فرد اپنے طور پہ مضبوط ہے, اس نے کوئی اچھی اسٹڈی کی ہوئی ہے, مدرسے میں پڑھا ہوا ہے, تو اگر تو وہ اس کو آپ باندھ کے رکھیں گے, اس کے ذہن کو باندھیں گے, تو وہ کوئی اور نئی بات سن کے ادھر چلا جائے گا. تو اس میں نہ آپ کا قصور ہے نہ کسی دوسرے کا, کیونکہ ہر فرد مکلف ہے اپنی ذات کا. اب اگر یہ کہیں کہ یہ بندہ میں آپ کے بارے میں رائے دوں یا آپ میرے بارے میں, یہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے, یہ بات ہم کسی فرد کی آزادی پہ ڈائریکٹ وہ کرتے ہیں, یعنی دوسرے بندے کو کہتے ہیں. اگر بندہ کوئی گمراہ ہوا ہے یا فرد ہوا ہے, وہ اس کا اپنا مکلف ہے. آپ کا کیا کام ہے, اس کو راہ راست پہ لانا یا اس کو نصیحت کرنا. ہم اس سے زیادہ کے مکلف ہیں. ڈنڈا لے کے جو ہماری سوسائٹی میں کیا ہے, ڈنڈا پکڑا ہوا ہے, ہم نے دوسروں کو ٹھیک کریں گے, اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کریں گے. تو فرد کی آزادی جہاں ہم نے سلب کر لی ہے نا اس سوسائٹی میں, یعنی ان کو فرد کو ہم نے اس کی آزادی کو تو انسان سوچنے سمجھنے کا اختیار نہیں دے رہے. تو یہ نظریے اسی لیے چینج ہو رہے ہیں. ہر ایک نظریہ اس لیے چینج ہو رہا ہے کہ ہم نے فرد کو اس کی آزادی کو اس کو بچپن سے پڑھایا ہی نہیں ہے, باندھا ہوا ہے ہم نے. مثلا اگر بچپن سے اس کو پڑھا دیں, میں بچوں پہ کرتا ہوں, بچوں کا ایک چینل چلا رہا ہوں, مجھے لگا کہ میں بچوں پہ کام کروں, شاید ان کو ہم زیادہ سے زیادہ ان کی کیا کہہ لیں ذمہ داریاں یا بچوں کے اندر کوئی چیزیں شعور بیدار کر سکیں بچوں کے اندر. تو وہ بچوں کے ساتھ اگر ہم بچوں کو سلیبس میں ان چیزوں سے نکال کے ان کو فرد کو آزاد کریں گے, جتنا آزاد کریں گے اتنا سوسائٹی امپروو ہوگی. ایک بندہ ہے وہ اپنی سمجھ سے اگر اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں, فارنرز کو اسلام قبول کرتا ہے, قرآن پاک کو اسٹڈی کرتا ہے, حدیث کو کرتا ہے, وہ اسلام لاتا ہے, اس کی کنٹریبیوشن دیکھیں. تو یہ چیز ہے فرد کی آزادی سے ہے کہ فرد کو آزاد چھوڑیں آپ. صحیح. تو یہ نہ لگائیں کہ یہ فلاں گمراہ ہو گیا,
اس کے نظریات پھر گئے, وہ ملک لگا ہوا ہے چینج کرنے میں. بھائی آپ اپنی ذمہ داری, اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو بھائی اس کو آپ اس کے ساتھ بیٹھے نا 2 منٹ, آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس کو کیسے مولڈ کر سکتے ہیں. جیسے اب چلیں بات اتنی آگے, میں اسلامک اسکالر ہوں اور میں سمجھتا ہوں میرا دوست یہ گمراہ ہو رہا ہے, تو میں اس کو کیوں نہیں قائل کر سکتا. میرے اندر وہ پاور آف آرگومنٹس کیوں نہیں ہے. صحیح ہے. دلیل میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں اس کو جو ہے نا ڈنڈا پکڑ کے کہوں تم گمراہ ہو گئے ہو, تم یہ کرو. آرگومنٹ ہی نہیں ہے میرے پاس بھائی, دلیل ہی نہیں ہے, میں اس کو کیسے قائل کروں. یہ تو مسئلہ تو یہ آ رہا ہے. اچھا اتنی بات اتنی آگے تک چلی گئی ہے تو چلیں ہم اس پہ بھی بات کر ہی لیتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے باقاعدہ یہ باتیں پروون بھی ہے, ڈاکیومنٹڈ بھی ہیں, رپورٹس بھی ہیں اس پہ ہے کہ باقاعدہ یو ایس کی طرف سے, یا چلیں ہم نام نہیں لیتے, باقاعدہ کنٹریز کی کچھ کنٹریز کی طرف سے باقاعدہ فنڈنگ ہوئی ہے اس بات پہ کہ یار یہاں کے لوگوں کو ماڈریٹ مسلمس بنانا ہے, جو فنڈامنٹلسٹ, بلکہ ان کے یہاں تو یہ رائج ہے نا یہ ٹرمنالوجی, ماڈریٹ ہے, فنڈامنٹلسٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایکسٹریمسٹ ہے. تو جو فنڈامنٹلسٹ ہے اس کو پسند نہیں کرتے, بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ماڈریٹ ہونا چاہیے, وہ اس کو پسند کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جیسے رینڈ کارپوریشن کا نام آتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو مطلب کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی تو ایگزسٹ کر رہی ہے نا. مطلب ایسا تو نہیں نا کہ بالکل جو ہے نا ہم بولیں گے کہ نہیں ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا, مطلب ایسا ہے اور یہ بہت ہو رہا ہے. اس میں تو ہم ڈینائی نہیں کر رہے نا, مثلا اس لیے ڈینائی نہیں کر رہے بھائی کہ جب ایک کنٹری ہے, ٹھیک ہے, امریکہ ہے, جو بھی لے لیں باہر کی کوئی بھی کنٹری ہے, اب اس کو تھریٹ فیل ہو رہا ہے کسی چیز سے, یعنی جو مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں, بڑی بڑی آرگنائزیشن ملیٹنٹ کئی ہیں جنہوں نے حملے بھی کیے امریکہ پہ, اب وہ اگر بنانے والے بھی وہی ہیں. ایک دور میں وہ تو ہر کنٹری اپنا انٹرسٹ دیکھے گا نا. جی آپ کیوں یوز ہو رہے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے, دوسری کنٹری کے لیے کیوں یوز ہو رہے ہیں. ایک دفعہ آپ ان کے لیے جہاد کے نام پہ یوز ہوئے ہیں, آپ نے جہاد سارا ان کا پڑھا اور ان پہ وہ کیا, اس وقت بھی آپ یوز ہوئے, ابھی بھی آپ یوز ہو رہے ہیں, نظام مصطفیٰ کے نام پہ بھی ابھی بھی یوز ہو رہے ہیں. ابھی اس لیے یوز ہو رہے ہیں جو آپ ٹرم کہہ رہے ہیں کہ ماڈریٹ اسلام. بھائی ماڈریٹ اسلام تو آلریڈی ماڈریٹ ہے, لیکن آپ نے کیوں اس کو ایکسٹریمزم کا لبادہ اڑایا ہوا ہے. یہ تو آپ کی اپنی وہ ہے نا. اسلام تو نہیں کہتا کہ آپ وہ, اسلام خود ایک بڑا نیچرل ریلیجن ہے, فطرت کا دین ہے نا. جب فطرت کے دین کو آپ جو ہے نا وہ ادھر لے کے آ جائیں گے, اس کو ایکسٹریم کر دیں گے, تو لوگ پھر خود آ کے اس کو ماڈریٹ اسلام کی ٹرم دیں گے, فنڈامنٹلزم کی ٹرم دیں گے. بس یہ فرق ہے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے اوپر آ کے حملے نہ کریں, تو وہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا. نہیں, ہم نے تو پہلے بھی کبھی ان پہ حملہ نہیں کیا, وہ تو خود انہوں نے لوگ تیار کیے تھے, خود حملے کروائے تھے. یہ تو نہ تیار کرتے ہیں. اس وقت ہمیں نہیں خیال آیا کہ جن لوگوں کو ہم تیار کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے ہیں, یہ کل کیا کریں گے. یہ اپنے راستے سے جہاد تو ایک کہہ لیں کہ رکن ہے نا ہمارا, وہ ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا آپ کنٹینیوسلی جہاد پہ کریں. اچھا ابھی بلکہ جہاد سے یاد آیا, ابھی یہ جو غزہ کا معاملہ چل رہا ہے, ساری این جی اوز غزہ کے معاملے پہ کیوں خاموش ہے؟ یہ مطلب کوئی پروٹیسٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کوئی ڈائلاگ نہیں کر رہی این جی اوز, یہ سول سوسائٹی, یہ پوری خاموش. مطلب سول سوسائٹی کا کون سا احتجاج ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سوشل سیکٹر جس کو ہم کہہ لیں ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں, کون کس طرح کام کر رہا ہے, کون کس طرح کام کر رہا ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا ہے گلوبلائزڈ ورلڈ ہے, اب جن لوگوں کا کیا کہہ لیں فنڈنگ ہی وہ سارا وہ دار و مدار ہی باہر پہ ہو, جس نے اپنی سروائیول ہی کرنی ہو, وہ کیوں نکلے گا بھائی اس کے لیے. اس نے اپنا معاشی طور پہ اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہے, یا وہ نکل کے تو اپنا سارا اپنا روزی روٹی بند کریں گے. مسئلہ تو یہاں پہ یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ کرتے نہیں ہیں. ہر ایک جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے, جتنی دردناک غمناک, سارے اپنے اپنے سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں اور کرتے ہیں. میں جب تک جس ڈیولپمنٹ سیکٹر کو میں جانتا ہوں یا جن کے ساتھ میرا ہے, سب کو وہی دکھ ہے جو عام مسلمان کو دکھ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایزیلی آ کے پروٹیسٹ باہر کر سکتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کر سکتے ہیں. روزی روٹی کا مسئلہ, روزی روٹی کا مسئلہ ہے. تو بس وہی بات ہے کہ آپ کی روزی روٹی اگر آپ کو وہ نہیں ہے, آپ کی گورنمنٹ نہیں کر رہی, تو ہر ایک تو اپنی تگ و دو میں لگا ہوا ہے. اس میں کیا اس میں اسی لیے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو انوالو ہونا چاہیے تاکہ چیزیں بیلنس ہو سکیں. صحیح ہے. چلیں چلیں ایشوز آپ کی نظر میں اہم سوشل ایشوز, ایک تو دیکھیں بھوک مسئلہ ہے نا, یہ تو مسئلے ہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. جن چیزوں پہ آپ کام کر رہے ہیں ان سوشل ایشوز کی میں بات کروں, وہ کون سے بڑے مسائل ہیں؟
ابھی تو میں جو سب سے بڑا مسئلہ دیکھ رہا ہوں وہ نوجوانوں کے یوتھ کا ہے. یوتھ کا ہی ہے. یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے مین چیز ہے وہ جو مثلا کسی بھی معاشرے میں سوسائٹی میں نا اس کو چلانے کے لیے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے چاہے وہ کیونکہ یہ جو ہمارا نوجوان ہے اس کو کوئی سمت واضح ان کی نہیں کر رہے نا کسی لیول پہ جس نے جا کے آگے گورنمنٹ بھی چلانی ہے, جس نے حکومتیں بھی سنبھالنی ہیں, جس نے سوسائٹی ایجوکیشن سیکٹر ہیلتھ سیکٹر یعنی آپ کی جو پورا دار و مدار ہے. تو جو میں سب سے بڑا مسئلہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم فیوچر کی جو لوگ ہیں نا اس ملک کو چلانے والے ان کو ہم تیار نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں وہ رہنمائی نہیں کرتا. ہماری یونیورسٹیز میں دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے. ہمارا ایجوکیشن سیکٹر جو بنیادی چیز ہے ہماری ایجوکیشن سیکٹر ہمارا بنیادی ہے نا کہ جہاں سے پڑھ کے لوگ آگے کچھ ان کی راہیں متعین ہوتی ہیں, وہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. ہم کیا دے رہے ہیں لوگوں کو, نوجوانوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. نوجوان مایوس ہے, نوجوانوں کو پتہ نہیں چل رہا ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایسا الجھا دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہر طرف سے کہ آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ میں نے کمانا کیسے ہے. ہاں بس بلینئر کیسے بننا ہے وہ آپ نے پوری میٹریلسٹک سوسائٹی تیار کر لی ہے. اور جو لوگ بڑے ہیں یا وہ ہیں ان کو یہی پتہ ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے ہماری, جو رولنگ کلاس ہے, بیوروکریسی ہے, رولنگ ہے, جو ملک کو سنبھال رہے ہیں 47 سے, ہمیں تو آج تک کوئی غریب نہیں ملا جس نے کسی کنٹریبیوٹ کیا ہو. اس رولنگ کلاس ہے, ایلیٹ کلاس ہے, ان کی اولادیں جو ہیں وہ تو اسی طرف جائیں گی. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہ آتا ہو پھر بھی ہم اس ملک کو چلائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جو مین کلاس ہے, یوتھ ہے, نوجوان ہیں, ان کو آپ نے نہ ایجوکیشن صحیح دے رہے ہیں, نہ ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں, اور نہ پتہ ہے کہ سوسائٹی ان کو آپ نے لگا دی ہے پیسے کے پیچھے یا ان کو سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ایم فل پی ایچ ڈی لوگ اسٹوڈنٹ مدارس گریجویٹ کیا کرتے ہیں. بزنس اپارچونیٹیز ہمارے ہاں کتنی ہیں, لوگ باہر جانے والے تعداد نوجوانوں کی کتنی ہیں. یہاں پہ کیسے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے مہینے کے لیے 30-40 ہزار کی جابس, ایک پی ایچ ڈی لیول کا ایم فل لیول کا آج 30-40 ہزار کیا ہے جاب ہے. لیبر وہ کر نہیں سکتے, مزدور بن نہیں سکتے ہیں. وہی مزدور کما رہا ہے, وہی ایم فل والا لڑکا کما رہا ہے یا پی ایچ ڈی کر کے کما رہا ہے. تو وہ اس کو کچھ نہیں بتایا گیا نا کہ بھائی تم سروائیول کی جنگ سے آگے کچھ سوچو, یعنی کیا کر سکتے ہو, تم کس طرف جا سکتے ہو. جابس ہمارے ہاں کتنی ہو رہی ہیں. تو یہ بہت بڑا ایشوز ہے جو پاکستان کا, میں کہتا ہوں کہ اس پہ کوئی سوچنے والا نہیں ہے. کیا اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ حل والا تو وہی تو کہہ رہا ہوں, اس میں تو حل جو بہت مشکل ہے وہ یعنی باٹم ٹو اب تک چینج کیسے کریں گے آپ یہ سارا سسٹم. ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کریں گے. ایجوکیشن سسٹم جو چل رہا ہے ہمارا, چلو پبلک کا تو چل رہا ہے, جو پرائیویٹ ہے وہ تو ٹوٹلی بزنس ماڈل ہے نا, وہاں سے آپ کچھ نہیں دے رہے ہیں کسی کو. تو پبلک والا تو ویسے ہی جو سرکاری جو اسکولوں کا سسٹم ہے وہاں پہ تو بہت ہی جو تعلیم جو ہم نے اپنے دور میں لی تھی یا جو ہمارے ٹیچرز تھے, ہم بھی پبلک اسکولوں میں پڑھے ہیں, لیکن وہ دور اور تھا اور اب کا دور اور ہے. وہ شعور نہیں دے رہے ہم ادھر بھی نوجوانوں کو. اچھا, پولیٹیکل لٹریسی کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے؟ ہاں, جو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ضرورت ہے, پچھلے دنوں ہم بھی جب سوشل چینج کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی مائیوسی ہوتی ہے کہ یار یہ اتنا بڑی تبدیلی کون لائے گا نا, کیسے آئے گی. تو مجھے ایک بہت اچھا کال ادھر ایک ٹریننگ کے دوران ایک اسپیکر آئے ہوئے تھے, ان کو پسند آیا. وہ کہہ رہے تھے بھائی اگر آپ کسی جگہ تبدیلی لانے چاہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ فرد پہ کام کریں, لوگوں پہ کام کریں, یوتھ پہ کام کریں. اب وہ کہہ رہے تھے کہ یوتھ پہ اگر آپ یعنی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ تبدیلی لانے کے لیے آپ کو بہت بڑا چاہیے. آپ تبدیلی لائیں لیکن آپ کو اس کے لیے تعداد جو ہے اچھے لوگوں کی تعداد بھی بہت کم, پوری دنیا میں جتنی بھی ریولوشنز آئی ہیں وہ بہت کم لوگ لے کے آئے ہیں یعنی فرد کی تبدیلی کے لیے. اس سے میرے اندر تھوڑا سا وہ کرج پیدا ہوا کہ یار ابھی بھی کام کیا جا سکتا ہے, ورنہ تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرد کو آپ لیں, انڈیویجول کو لیں, یوتھ کو لیں. آپ جیسے میرا بھی ایک آئیڈیا ہے, میں نے یوتھ اسٹڈی سرکل سٹارٹ کیا کہ کچھ یوتھ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. ابھی تو ریسرچ ہے نا, ہم جاننا چاہ رہے ہیں یوتھ کیا سوچ رہی ہے, کیا اس کے لیے ولنگ ہے ان کے اندر. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ان کی جو سروائیول کی جنگ ہے اس کو پہلے ختم کریں گے, پھر اس پہ کام کریں گے کہ وہ ڈیلی کی اس جو روزمرہ کی زندگی ہے اس اپنے معاش سے نکلیں گے, پھر وہ یوتھ کچھ سوچے گی نا. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھوکھا آدمی کیا کرے گا, اس کے اندر وہ سوچ تو نہیں ڈیولپ کر سکتے آپ.
اس کا پہلے معاش کا انتظام کریں، وہ اس سے اگر کوئی معاش بہتر ہو گئی ہے ان کی، پھر آپ ان یوتھ کو پہ کام کریں. تو یہ تبدیلی جو ہے نا اس فرد پہ، ان یوتھ کو لے کے آپ اس پہ کام کریں. تو آپ، میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر اس طرح کے 50,000 یوتھ بھی آپ تیار کر لیں جو کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر وہ 50,000 لوگ کیوں نہیں تبدیلی لا سکتے. یعنی ان کو پولیٹیکل جو اویئرنیس دیں، ان کو لیڈرشپ سکلز سکھائیں، ان کو کریں، تو یہ کام بہت ایزی ہے. صحیح. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے اور بڑی اچھی آپ سے ڈسکشن رہی. چلیں، بہت شکریہ. وہ آپ نے سوالات ایسے کیے کہ اس میں جو میرا سیکٹر تھا اس پہ بھی میں نے بات کر لی. کچھ جو میرے اندر جو خواہشیں تھیں کہ نوجوانوں کے ساتھ کیسے کام کریں، یہ بھی ایک میرا میسج چلا گیا. بلکہ مجھے یاد آیا آپ کا ایک گراؤنڈ پیس اینڈ بلڈنگ بھی ہے نا، کانفلکٹ ریزولوشن. اس میں چاہتا ہوں، کیونکہ کانفلکٹس ہوتے رہتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، آپ نے اتنی ٹریننگز دی ہیں، تو کانفلکٹس کو کیسے سالو کیا جائے، اس میں چاہوں گا کہ آپ اگر کچھ پریکٹیکل ٹپس اگر دے دیں ناظرین. ہاں، کنفلکٹس جو میں نے اسٹڈی کیا کنفلکٹس کو نا انالائز کرنے کی، اس کی بنیادی بات وہی ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو، ایشوز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ سلوشن کی طرف جاتے ہیں. اوکے. تو کنفلکٹ کو جب تک، کیونکہ یہ ہماری تھیوری جتنی بھی ہے وہ ہم کنفلکٹ کو جب تک انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اس کے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں، اس میں اسپائلر کون ہیں، پازیٹیو رول رکھنے والے کون ہیں، اس کنفلکٹ کی اسٹڈی ضروری ہے. آپ چاہے ایک آفس میں کوئی کنفلکٹ پیدا ہو رہا ہے نا، تو آپ اس کی جانیں گے نہیں، اس کی روٹ کازز کو نہیں پکڑیں گے، اس کی ریزننگ نہیں کریں گے، اس میں کون کون انوالو ہے، کیا ہو سکتا ہے اس میں، وہ چیزوں پہ جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ کنفلکٹ کو ریزالو نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں یہ کہتا ہے اس چیز کے بغیر ہی ہم ڈائریکٹ ریزالو کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ کنفلکٹ ریزالو وقتی طور پہ شاید ہو جاتا ہے لیکن نہیں ہوتا. ابھی بھی روٹ کازز پہ کام کرنا چاہیے، ہمیں کنفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ آف کنفلکٹ، کوئی بھی کنفلکٹ ہے، دو بندوں کے درمیان ہے، محلے میں ہے، گلی میں ہے، کوئی ڈسپیوٹ، چاہے وہ سول ہے، کچھ بھی ڈسپیوٹ ہے، تو ہم تو بڑے لیول کے بھی کنفلکٹ پہ کام کرتے رہے ہیں ہم، کہ یہاں پہ کیا کنفلکٹ چل رہے ہیں. تو یہ چھوٹا سی ایگزامپل ہے کہ کنفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کی ڈفرینٹ ڈائنامکس دیکھیں آپ. صحیح ہے. تو اس کی پھر جو ہے نا جا کے اس کے سلوشنس نکل آتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ. چلیں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو آپ سے بات ہوگی. چلیں ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے کسی نئے مہمان، کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئی پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.